مولانا محمد اشرف شاکر سیالوی صاحب زیدہ اقبالہ خطیب شہیر، عالم دل پذیر، عالم خوش نوا و خوش ادا، خطیب اہل سنت برادرم علامہ پیر محمد ارشد رضوی صاحب زیدہ اقبالہ و زیدہ حیاتہ، جلیل المرتبت، قابل عزت، قابل قدر، وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت، اور قابل عزت، قابل قدر شرکائے لبیک یا اقصی کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 دسمبر 2023 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہم یہاں مرکز اہل سنت سیف حبیب ٹاؤن میں منعقد ہونے والی عظیم و شان فقید المثال لبیک یا اقصی کانفرنس و عرس مبارک امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک اور نورانی نشست میں شریک ہیں، اور آج کی اس مبارک اور پروقار غیرت سے بھرپور کانفرنس میں میں مجاہد اہل سنت، اسیر ناموس رسالت و ختم نبوت، میر کاروان آل محبت برادرم علامہ قاری محمد اشرف شاکر سیالوی صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے خطیب الاسلام علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کا انتہائی پرمغز، غیرت مندانہ، آبرو مندانہ، والہانہ، جرت مندانہ اور سنجیدہ اور متین الفکر خطاب اپنی سماعتوں میں محفوظ کیا، اور اس سے قبل خطیب اہل سنت برادر مکرم، خطیب خوش نوا و خوش ادا حضرت علامہ پیر محمد ارشد رضوی زیدہ اقبالہ کا خطاب دل نواز اپنی سماعتوں میں محفوظ کیا۔ اسی سلسلہ کلام کو بحال رکھتے ہوئے میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید کے پارہ نمبر 14 سے سورہ حجر کی آیت نمبر 88، 89، 90، 91، 92 اور 93 کو میں نے تلاوت کیا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں ہم آج کی کانفرنس کی اہمیت بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں امید نہیں، یقین رکھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس ہماری سوئی ہوئی غیرت کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان قرآن مجید اپنے پورے غیرت مندانہ جلووں کے ساتھ موجود ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، لا تمدن عینیک، اے میرے حبیب اور اے میرے حبیب کی امت، لا تمدن عینیک، اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو ہم نے ان کفار کے کچھ جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ
اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے محبوب اپنے بازوؤں کو اور پروں کو پھیلا کر ایمان والوں کو اپنے بازوؤں کے سایہ کرم میں لے لو۔ آیت کے اندر جو فوائد اور تفسیری نکات پوشیدہ ہیں، ان کے حصول کے لیے ہمیں آیت کا شان نزول دیکھنا ہوگا کہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ افراتفری، ذلت اور خواری کا دور ہے، کمینگی اپنے عروج پر ہے، گھٹیا اذہان اور گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ مسند اقتدار پر متمکن اور براجمان ہیں، حق اور باطل میں پہچان کرنے والا فہم و ادراک اس امت سے کھو چکا ہے، فراست ایمانی رخصت ہو چکی ہے۔ وہ مومن جو ایمان کے نور سے مستقبل شناسی کر سکتا تھا، وہ مومن رخصت ہو چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج تحریک لبیک نے اس امت کی روح کے اندر پھر وہی مومن زندہ کر دیا ہے جو فراست ایمانی کے ذریعے مستقبل کو دیکھ بھی سکتا ہے اور مستقبل شناسی بھی کر سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، ابھی مسلمانوں کی تعداد چند نفوس قدسیہ پر مشتمل ہے کہ عرب کے یہود 7 قافلے اونٹوں کے اس وقت کے غلے سے بھر کر مکہ کی منڈی میں لائے۔ مکہ کی منڈی کے اندر یہود تجارت کر رہے تھے، مشرکین ان سے مال خرید رہے تھے۔ مال یہود کا تھا، پیسہ مشرکین کا تھا۔ مشرکین کی دولت، اہل مکہ کی دولت یہود کے جیبوں میں منتقل ہو رہی تھی، اور یہود کا مال و متاع اہل مکہ خرید رہے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت اولئک هم المفلحون کی سند پانے والے چند لوگوں کا مکہ کی منڈی سے گزر ہوا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ دولت اور یہ سامان مسلمانوں کے حصے میں آتا۔ ادھر اصحاب محمد اور امت محمد کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ کاش یہ مال ہمیں میسر آتا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے سینہ علم نشرح پر یہ آیت نازل کی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، میرے محبوب قیامت تک اپنی امت کو خبردار کر دیجئے ان بدبختوں کے مال کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ ادھر ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں؟ میں نے آپ سے بات کی ہے۔ میں پھر عرض گزار ہوں جناب، آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ میں اس منبر پہ آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں تو میں اہل سنت کا اور نبی کی عزت پر اور نبی کی حرمت پر جان فدا کرنے والے عظیم مجاہدوں اور غازیوں کا مقدمہ لڑنے بیٹھا ہوں۔ بات کو پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صحابہ کرام کے دل میں اس خواہش نے انگڑائی لی، کاش یہ مال مسلمانوں کے حصے میں آتا۔ پروردگار نے سینہ محمد پر قرآن نازل کر کے کہا
لا تمدن عینیک الی ما متعنا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اور ان کی ترقی اور ان کا مال دیکھ کر غم بھی نہیں کھانا۔ مسلمان وہ ہوگا جو ان کی ترقی دیکھ کر ان کے پیچھے نہیں جائے گا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، حبیب تیرے پروں کے نیچے آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا بات بابا جی، کیا بات علامہ صاحب۔ یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ قبلہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اہل سنت کے گلے میں ذلت کا طوق پہنانے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا، اہل سنت کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنے کے لیے قرآن کے دامن سے موتی لایا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں مومن وہ ہوتا ہے اور فراست ایمانی اسے کہتے ہیں، اور صدیقی اور علوی اور حیدری اور عثمانی اور فاروقی فکر اور حسینی جذبہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ کفر کی ترقی دیکھ کر یورپ کے گٹروں میں نہیں جاتا، مصطفیٰ کے پروں میں آتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ابلیس کو اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مصطفیٰ بازو کھولے اور ایمان والا مصطفیٰ کے پروں کے نیچے گھس کے پناہ لے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، قادیان تے جیلم دے مرزائی تا شہی کوئی نہیں۔ کیا بات، کیا بات، واہ 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 واہ، کیا بات مکرر۔ میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، قادیان اور جیلم دے مرزائی تے شہی کوئی نہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اللہ اللہ، میرے حضور جی آتے ہیں۔ ہے ہی کوئی نہیں، قادیان تے جیلم دے مرزائی شہی کہتا ہے
بننا، آئی نہیں کا ادھر دیکھنا نہیں، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ کہا میرا حکم یہ ہے جو خادم رضوی امت کو پڑھا گیا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مصطفیٰ کے پروں میں پناہ لینی ہے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت۔ جنگیں توجہ، جنگیں اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، جنگوں کے لیے عبد المطلب والا ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ اونٹ میرے ہیں مجھے دے دے، کعبہ اس کا ہے۔ جب ابرہا کعبے پہ حملہ زن ہوا، جناب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا کے اونٹ چرا کے لے گیا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے گئے، کہا میری اونٹ میرے حوالے کر۔ کہا بابا میں تیرا کعبہ گرانے آیا ہوں، تو اپنی اونٹ مانگ رہا ہے۔ ایمان عبد المطلب والا ہونا چاہیے۔ یہ نبی کی ولادت سے 40 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا اونٹ ہے میرے مجھے دے، کعبہ ہے اس کا، وہ جانے تو جان۔ توجہ چاہوں گا، عبد المطلب والا ایمان جب سامنے آیا، اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے جبرائیل نہیں بھیجا، ابابیل بھیجا۔ جبریل نہیں، ابابیل۔ اللہ نے چڑیوں کے جھنڈ بھیجے، چڑیوں کے جھنڈ۔ کتنی ساخت ہے، کتنی کمیت ہے، کتنا حجم ہے، کتنا وزن ہے، کتنی کیپیسٹی ہے۔ ایک معمولی سی چڑیا ایک دانہ ریت کا چونچ میں، ایک سنگریزہ ایک پاؤں میں، دوسرا سنگریزہ دوسرے پنجے میں لے کے آتی ہے اور جہاں پھینکتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے ذہن کے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ اگر پرندہ بھیجے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تو اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا، تو پتہ چلا بندہ پرندہ رب کے گھر کے لیے آئے تو نشانہ خطا نہیں جاتا، بندہ مصطفیٰ کی عزت کے لیے نکلے وار خطا نہیں جاتا۔ جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ شرط یہ ہے کہ بھیجے رب۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اگر ہاتھی والے نہیں بچ سکے تو شیر والے بھی نہیں بچیں گے۔ ہاتھی طاقت کی علامت ہے، شیر درندگی کی علامت ہے۔ اگر طاقت نہیں بچ سکی تو درندگی بھی نہیں بچ سکے گی۔ راج کل بھی مصطفیٰ کے دین کا تھا، راج آج بھی حسین کے نانا کا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ ہاں
اور رضوی صاحب قبلہ لوگ کہتے ہیں لبیک کیا کرے گی، الیکشن جیتے گی؟ میں اس بات کا ایک ہی جواب دیتا ہوں، ہم اس دن سے الیکشن جیت چکے ہیں جس دن سے رب نے مصطفیٰ کی عزت کا جھنڈا ہمیں پکڑایا ہے۔ تمہارا کام کسی کا کام گوگی بچانا، کسی کا کام کرپشن بچانا، ہمارا کام مصطفیٰ کی عزت بچانا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، صنم کدہ ہے جہاں وہاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں وہاں لا الہ، انہیں تسبیحاں پڑھنیاں سوکھیاں، انہیں ہر مہینے عمرے تے ٹور جانا سوکھ ہے، اور آج جہاد اور دین کی اہمیت روکنے کے لیے شاکر صاحب عجیب ڈرامے آ گئے، صوفیزم نئی اصطلاح آ گئی، صوفیزم، پھر انسانیت ایک مذہب ہے، پھر محبت ایک مذہب ہے۔ مجھے آج دن تک پورے قرآن اور سنت کے اندر صرف اسلام دین اور مذہب نظر آیا ہے، نہ محبت مذہب ہے، نہ انسانیت مذہب ہے، نہ صوفیزم مذہب ہے۔ مجھے ایک بات یاد پڑ رہی ہے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ صوفی کا کام نہیں ہوتا تلوار اٹھانا، صوفی کا کیا کام؟ صوفی تلوار اٹھائے، صوفی تو محبت بانٹتا ہے، صوفی تو اللہ اللہ کرتا ہے، صوفی تو پیار کی بات کرتا ہے، اور جس کا دین ہے وہ 28 بار میدان غزوات میں جاتا ہے۔ میں کیا وزیر دفاع نے اپنی اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کروائی، کہا ہمیں امریکہ سے اتنے کروڑ ڈالر کا اسلحہ خریدنا ہے، اسمبلی نے اس کی بات کو ریجیکٹ کیا، کہا ہمارے پاس بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، اور آپ اسلحہ خریدنے کی بات کر رہے ہو۔ کہا اگر ہم اسلحہ خریدنے میں کامیاب ہو گئے تو تاریخ ہمیں فاتح کے نام سے یاد کرے گی۔ اخباری نمائندے نے سوال کیا، صاحب آپ نے یہ فلسفہ کہاں سے سیکھا؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے، کہ جب دنیا سے وصال کیا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پر دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ کیوں شاکر صاحب؟ محمد سوف یعود، جیش محمد سوف یعود، الجہاد الجہاد۔ رسول اللہ
تاجدار ختم نبوت آپ کا کاز بہت بلند ہے، آپ کا کاز مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ آپ نے ادھر ادھر سے اٹھنے والی کسی جذباتی آواز کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ لبیک کا کاز ہے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کروانا، مقام مصطفیٰ پر پہرا دینا۔ آپ نے اپنے مرکز کو فالو کرنا ہے، ادھر ادھر کی کسی جذباتی آواز پر آپ نے حصہ نہیں بننا، کیونکہ ہمارا کاز بلند ہے۔ ہمارا کاز اپنوں کے گریبان پکڑنا نہیں، بلکہ غیروں کو اپنا بنا کے مصطفیٰ کے دروازے تک لے جانا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن واحفظ جناحك للمؤمنين۔ اے میرے محبوب، مومن وہ نہیں جو یورپ کے چرنوں میں بیٹھے، جو انگریزوں کے کتے نے نہلائے۔ رب العالمین مومن کون ہے؟ کا واخفض جناحک للمؤمنین۔ مومن موم بتی آنٹیوں کی گندی اولادیں نہیں، عیدی کے جھولے میں پروان چڑھنے والے لبرل اور سیکولر نہیں، ویلنٹائن ڈے 14 مئی کی گندی پیداوار مومن نہیں، قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والے مومن نہیں، ناموس رسالت کے مجاہدوں پہ گولیاں چلانے والے مومن نہیں، آسیہ کو رہا کر کے پیسے لینے والے مومن نہیں، کشمیر کی سودے کرنے والے مومن نہیں۔ رب العالمین مومن کی علامت کیا ہے؟ کہا واخفض جناحک للمؤمنین، جو کفر کی طرف نہیں دیکھتا، محبوب جب بھی پناہ لیتا ہے تیرے پروں کے نیچے آ جاتا۔ کیا انداز ہے قرآن کا۔ سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن
قرآن کے معجزہ ہونے پہ سبحان اللہ بولو. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ قرآن کہتا ہے وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلی وجہ ہم نماز پوری ادا نہیں کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جہاں بھی بیٹھتے تھے دین کا مذاق اڑاتے تھے. ہم ہوٹل پہ بیٹھے تو دین کا مذاق، ہم سیاسی اور کارنر میٹنگ میں بیٹھے تو دین کا مذاق. اگر دین کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکے تو مولانا اشرف سیالوی کا مذاق اڑا لیا، ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکے تو ارشد رضوی صاحب کا مذاق اڑا لیا، علامہ خادم رضوی کا مذاق اڑا لیا، ابو الحسنات کا مذاق اڑا لیا، اعلیٰ حضرت کا مذاق اڑا لیا، علماء اور مشائخ اہل سنت کا مذاق اڑا لیا، ڈائریکٹ دین کو کچھ نہیں کہہ سکے. قرآن کہتا ہے ان کی جہنم میں جانے کی تیسری وجہ یہ ہے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نکذب بیوم الدین. دین کا مذاق اڑا. حضرت میں اس امت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. لاہور کے غیرت مند روشن ضمیر مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، 76 سال ہو گئے پاکستان کو. 14 اگست 1947 لیلۃ القدر، 26 رمضان 27ویں شب کو معرض وجود میں آنے والا پاکستان 76 سال کا بوڑھا ہو گیا، قرضوں میں ڈوب گیا. قرضے سارے اشرف سیالوی صاحب نے لیے، تمہارے حکمرانوں نے نہیں. PIA کا بھٹا بیٹھ گیا، 16 جہاز ہیں ٹوٹل اور 850 پائلٹ تنخواہ لے رہے ہیں. یہ ظلم ارشد رضوی صاحب نے کیا، حکمرانوں نے نہیں. سٹیل مل بک گئی، اس کے ذمہ دار بھی علماء ہے، حکمران نہیں. ملک کنگلا ہو گیا، اس کے ذمہ دار بھی علماء ہے، حکمران نہیں. ڈی چوک کے اندر ناجائز بچے پیدا ہوتے رہے، اس کے ذمہ دار بھی علماء ہے، حکمران نہیں. قوم کی بیٹیاں ناچتی رہیں، حکمران ذمہ دار نہیں، علماء ذمہ دار ہے. قرآن پہ حملے ہوتے رہے، علماء ذمہ دار ہے، حکمران ذمہ دار نہیں. اور کب عقل اور ہوش کے ناخن لوگے، اب تو سمجھ جاؤ کہ روزانہ نماز کے اندر ہم اپنے رب سے وعدہ کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سانو ایک گل دا جواب دیو، کوئی بہت پڑھیا یا تھوڑا پڑھیا، ایک گل دا جواب دے. پاکستان کیوں بنایا سنے؟ 18 لاکھ بندہ کیوں مروایا سنے؟ دسو اس گل دا جواب دیو. مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والے رج کے لٹا، سوون والے جان کے سو گئے. عجیب مذاق ہے دین کے ساتھ.
سے جو جنگ آزادی چلی تھی، اور 14 اگست 1947 کو 90 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان مہراز وجود میں آیا۔ جواب چاہیے، روٹی کے لیے بنایا تھا، کرپشن کے لیے بنایا تھا، مریم کے لیے بنایا تھا، بلاول ہاؤس بنانے کے لیے بنایا تھا، زردائی کے لیے بنایا تھا، عمران کی عیاشیوں کے لیے بنایا تھا، اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنایا تھا، ان لٹیروں کے لیے بنایا تھا، عیاشیوں کے لیے بنایا تھا، بدکماشیوں کے لیے بنایا تھا۔ ایک ہی جواب آئے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا تھا تو پھر 8 فروری کو بتا دو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، لبیک وہ مقصد لے کے آ گئے۔ تاجدار ختم نبوت۔ بلے بلے بلے، کیا بات! پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں اتری۔ سبحان اللہ بولو۔ ایتھے دیوار دے پیچھے 2 بندے بیٹھے جڑے چھپ کے بیٹھے جنہیں اج تک سبحان اللہ نہیں کی تھی، 2 ایتھے بیٹھے، تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ 6 بندے بیٹھے جی، 2 ایس دیوار نالن، 2 ایس نالن تے 2 اور ان 6 مراقبہ کر رہے ہیں۔ تے اقبال اکنا یہ مراقبے دا ٹائم نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل جو مہو پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہہ جائے بھامیں جتنی مرضی ہے تسبیح پڑھ، اللہ کار، اندر ذکر جلی کار، ذکر خفی کار، اندر بار سانس کاٹ، بھامیں جو مرضی ہے تزکیہ تے تصویہ کار، سار تہجد پڑھ، صبح اٹھ کے اگر نبی واسطے تیری غیرت نہیں جاگی تے اے جی نماز تے عبادت دا کک فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے ایک بابے دی گالی یاد آ گئی، اس بابے دا نام ہے جندب بن جنادہ، حضور دا نام رکھیا سی عبداللہ، مشہور ہے وہ ابو ذر غفاری تو۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ میرا خیال ہے پوری اسلام دی تاریخ اس تو بڑا صوفی کوئی نہیں۔ سارے دے اپنے مقام، لیکن صوفیاں بھی جو اس تو بڑا صوفی کوئی نہیں، ابو ذر غفاری تو بڑا۔ یہ پتہ ہے کیا جا صوفی ہے؟ حضرت عمر دی بارگاہ گئے تے مال غنیمت پہ اسی تے حضرت عمر نو مخاطب کر کے آکن لگے تو اللہ تے توکل کوئی نہیں جے مال رکھیا نے گھر۔ ملک شام گئے تے حضرت امیر معاویہ دے محلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت امیر معاویہ دے محلے نوادرات تے قیمتی چیزاں پئیاں سن تے حضرت امیر معاویہ نو کہنے لگے اللہ تے تو توکل کوئی نہیں کہ اے اتنی قیمتی چیزیں رکھیاں نے گھر۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا، فرمایا اس بابے نو مدینے بلا لو ورنہ اتنے نویں کام شروع ہو جان گے، اے جا بندہ میں اللہ تے توکل کرنے والا آج تک وہ نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا جانا ہے یہ سارا تعارف اس بات سے کرایا کہ حضرت ابو ذر غفاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے چروائے تھے، حضور کے اونٹ چراتے تھے، خود بھی اور آپ کا بیٹا بھی۔ آپ کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، دونوں باپ بیٹا حضور کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور آپ کا بیٹا حضور کے اونٹ چراتے ہوئے حضور کی اونٹوں کی ناموس کے لیے شہید ہو گیا۔ بندے پوچھتے ہیں نبی کی
عزت پر پہرا دینے سے ملتا کیا ہے؟ ہم تجھے بتاتے ہیں نبی کے جانور کی عزت پر پہرا دینے سے ملتا کیا ہے۔ جامعہ ابو ذر ہے نا، وہ اسی لیے ہے، وہ اسی لیے یہ قوم خادم رضوی کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ خادم رضوی صحابہ و اہل بیت کے دور کی روح تھی جو اس دور میں زہر ہو گئی۔ یہ اس قافلے کا بچھڑا ہوا مسافر تھا جس قافلے میں صدیق و علی ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہتا ہے اللہ کو لو عشق نبی دا ایک ذرہ مانگ، لیکن وہ ذرہ کم تا کر سے جدو سوز بھی ابو بکر صدیق تے مولا علی والا مانگے گا۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ خطیب الاسلام مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ الیکشن لڑے تھے، الیکشن ہار گئے تھے۔ صبح آپ نے بس کی دا سوٹ پایا تے تھلے لنگ بدی تحمد بدیا تے گھوڑا بلایا، گھوڑے والی نے بلایا تے تانگا بلایا تے فرمایا مینوں تانگے تے بٹھا تے پورا شہر حافظ آباد مینوں پھرا۔ انہوں نے کہا حضور وہ جت گئے تسی ہار گئے ہو تے ایک کیڑی خوشی منان دی گل ہے تے سید شبیر حسین حافظ آبادی جڑی گل کیتی وہ تاریخ دے سینے چ رقم ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہی تے گل دسنا چاہنا کہ میں تے اس جڑے جت گیا سا جس جڑے میں نظام مصطفیٰ تے مقام مصطفیٰ دی گل کر کے الیکشن وچ آیا تھا۔ تساں اشتہار کس چیز کا نام رکھیا؟ کھڑی والا بابا اکنا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا۔ جتن دا نا جتن دا مول کوڈی پیندا تے ہارن دا نا ہیرا۔ کبھی حضور واسطے ہار کے لیے اور اتنی ہاریں گا تے اتنی مزہ آسیا۔ گل دی نفاذت سمجھ تے گل دی باریکی سمجھ، میں تینوں گل دی بڑی باریکی سمجھانا چاہنا وا۔ اس گل نو سمجھ تے اس گل نو پلے پا، اس گل دا لطف لے۔ ابو ذر غفاری دا پتر حضور دی اونٹنیاں دی حفاظت کرنے شہید ہویا تے غزوہ تبوک دا موقع تے حضور علیہ السلام غزوہ تبوک وال روانہ ہو گئے۔ اسے دور وچ مسجد زرار بنی سی تے منافقین نے کیا سی ساڈی مسیتی دا افتتاح کر جاؤ، بچ کے رہو۔ بچ کے رہو، انہاں دیاں گلاں وچ نہ آئو، اپنے کاج تے اپنے مشن نال مخلص ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا تبوک تو مڑ کے آواں گے تو تہاڈی مسیتی دے بارے سوچاں گے۔ تے ابو ذر غفاری دا اٹھ بیمار ہو گیا تے ایک دیہات جے حکیم کول اونٹ لے گئے وکھان واسطے تے ادھر صحابہ تبوک دی طرف روانہ ہو گئے تے صحابہ نے آپس وچ گل کیتی۔ ابو ذر غفاری گھسا گیا، نہیں آیا، گرمی سی نا، گھسا گیا نہیں آیا۔ حضور گل سن لئی تے حضور مسکرا کے چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد دور صحابہ نو کوئی بندہ نظر آیا، فرمایا یا رسول اللہ کوئی بندہ آنا پیا، پتہ نہیں کو رہے، فرمایا کوئی نہیں ابو ذر آ رہا۔ کوئی اور نہیں آ رہا، ابو ذر آ رہا۔ اتنی دیر جب ابو ذر پہنچ گئے نا تو حضور فرمایا کیوں لیٹ ہویا؟ یا رسول اللہ اونٹ بیمار سی، حکیم کو لے کے گیا تے ول کو نہیں ہویا تے میں سامان دی گٹھڑی سر تے رکھی تے اونٹ اتے چھوڑا تے میں یا رسول اللہ تواڈے قدماں وچ حاضر ہو گیا۔ حضور فرمایا دنیا تے آیا بھی کلا، ہون بھی کلا، مرسے بھی کلا، قیامت والے دیہاڑے اٹھ سے بھی کلا۔ اس ابو ذر تو وڈا میں صوفی کو نہیں ویکھا تے جدوں ایڈا وڈا صوفی میدان جہاد وچ دین مصطفیٰ دی عمل دا نام ہے نا۔
حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ مرزا قادیان کے خلاف مناظرے کے لیے جب راولپنڈی سے چلے، اسلام آباد نہیں تھا اس وقت، راولپنڈی تھا، راولپنڈی سے جب لاہور کی طرف چلے تو اس وقت آپ کو ایک بہت بڑی گدی کے بہت بڑے سجادہ نشین کا خط ملا. شاکر صاحب، بہت بڑی گدی کے بہت بڑے سجادہ نشین کا خط ملا. اوے پیران دا کیڑا کام ہے مناظرے کرنا؟ اللہ کرو. سنو حضور اعلیٰ کا جواب. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ حضور کی عزت پہ ڈاکہ پڑتا رہے اور میرے علی اندر بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہے. یہ بغیرتی والی فقیری ہے، یہ بغیرتی والی فقیری ہے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 28 غزوات گئے، حضور تے زہری دور 72 جنگاں ہوئیاں. ہاں جی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54. سبحان اللہ. او جڑے بندے گیٹ وچ کھلوتے ہیں بہت جذبات وچ کھلوتے ہیں تے اکھاں وچ آنسو مینوں ایتھوں نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ ذرا بولو. کیا بات، ماشاءاللہ. اے او بندے ان کے جتنے جگہ ملے ہوتے کھلو جاؤ لیکن گل حضور دی سنو. او بندے زیادہ داد دے مستحق کر کے بلا. بسم اللہ بسم اللہ. حقے حقے. سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 54 55. سبحان اللہ. اتنی دیر میں بولتے جاؤ میں آیت نکال لوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. آیت پہ غور کرو، آیت پہ غور کرو. اگر سنی قرآن نہیں پڑھتے گل مک گئی نا کہ سنی قرآن کو نہیں پڑھتے مطلب پڑھتے تو سنا نہیں. ہم ساڑھے تو پہلے بھی جڑے علماء تھا قرآن ہی پڑھتے تھا. ساڑھے دور اتنی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں خالی تو سمجھی گل کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. تواڈے نال کوئی گل کیتی میں؟ یہود و نصارہ کو اپنا دوست، یہود و نصارہ کو اپنا دوست کون کہہ رہا؟ مولوی، پیر، ارشد رضوی صاحب، اشرف سیالوی صاحب، سعد رضوی، فاروق الحسن، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا دوست نہ بناؤ. تواڈے حکمران آکن ساڈے بہن بھراون، تواڈے حکمران آکن اگر ہم وعدہ پورا کریں گے اور تحریک لبیک کے اوپر گولیاں نہیں چلائیں گے تو ہمیں یورپ سے پیسے نہیں ملیں گے. بولی ایسی کوئی گل بھی نہیں ہے، بولنی ایسا ہے بھی کوئی نہیں، بولن دینی بھی کوئی نہیں. اجے بڑے بڑے جواب لینے، چوک یتیم خانہ کا جواب بھی لینا ہے، نشتر پاک کا جواب بھی لینا ہے، وزیر آباد کا جواب بھی لینا ہے، فیض آباد کا جواب بھی لینا ہے، حویلیاں ایبٹ آباد کا جواب بھی لینا ہے، مسجد کا جڑا تقدس پامال ہویا وہ بھی جواب لینا ہے، جڑے سپیکر اتارے گئے وہ بھی جواب لینا ہے، جڑا علامہ خادم رضوی معذور انسان نو سیڑھیاں تو دھروک کے تھلے لے آندا گیا وہ جواب بھی لینا ہے، جڑا تحریک لبیک نال وعدہ کر کے دن دیہاڑے
جواب بھی لینا ہے۔ جڑا معصوم بچیاں دے مدرسے تے چھاپے مار کے معصوم بیٹیوں کو تنگ کیا گیا، اس کا جواب بھی لینا ہے۔ جو سید زادیوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی، اس کا جواب بھی لینا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں اب ایسے نہیں ہوگا۔ قبلہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت امیر المومنین خلیفہ ارشد و خلیفہ راشد سیدی و سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ دیہات سے کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے، دن کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، آپ نے کھانا منگوایا، کھانے میں دیسی گھی منگوایا۔ حضرت عمر کے سامنے رکابی پڑی ہے، کھانے کا برتن پڑا ہے جس میں گھی پڑا ہے۔ حضرت عمر نے پہلے ہی نوالا گھی کے اندر لگایا، دیہاتی نے وہ کٹوری اٹھائی اور اپنے سامنے رکھ لی، سارا گھی کھا گیا۔ جب کھانا کھا چکے تو حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے دیسی گھی اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا؟ اس نے کہا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ حضرت عمر نے فرمایا اعلان کر دو آج کے بعد عمر گھی اس وقت تک نہیں کھائے گا جس وقت تک ریاست کا ہر بندہ دیسی گھی نہ کھا لے۔ بدماشو ملک تم لوٹو، کرپشن تم کرو، اور پابندی پیر میر علی کے فتاوی میریا پہ لگے، پابندی اعلیٰ حضرت کی کتابوں پہ لگے، پابندی سیف چشتیائی پہ لگے، آزادی یہودیوں اور عیسائیوں اور قادیانیوں کو ملے، گولیاں مسلمانوں کا مقدر بنے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس ملک کو لوٹا کس نے ہے؟ جواب دو بدماشو، جواب دو۔ حضرت عمر کے دور کے اندر مصر کا نہری نظام، کھدائی کی گئی مصر کے نہری نظام کے لیے 1,25,000 بندوں کو روزگار ملا مصر کے نہری نظام میں۔ اللہ اکبر۔ 1,25,000 بندوں کو نہری نظام میں مصر کی کھدائی کرتے وقت لوگوں کو روزگار ملا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ اخبار اور ٹی وی پر اشتہار بعد میں آتا ہے، ان بدماشوں کی سفارش پر نوکریاں پہلے بندے بھرتی ہو جاتے ہیں۔ پوچھنا چاہتے ہیں ہم، ابھی آپ سے بہت سارے سوال ہیں، گریبان میں ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے۔ تحریک لبیک کو ایجنسیوں نے بنایا؟ نہیں مجھے سننے دے، ایجنسیوں نے بنایا؟ ایجنسیوں نے بنایا؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایجنسیوں نے بنایا ہے تو ایجنسیاں جہاں ہوا بھرتی ہیں وہاں ہوا نکالنے کا سوراخ بھی رکھتی ہیں، ابھی تک ہلا کیوں نہیں سکے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ خادم رضوی کو ایجنسیاں لے کے آئی تھی تو ایک اور خادم رضوی لے آؤ نا خادم رضوی کے مقابلے میں۔ شاکر صاحب سوال ہے نا، ایک اور خادم رضوی لے آؤ نا۔ ایجنسیاں جو لائی تھی، جن کو ایجنسیاں لاتی ہیں نا، 4 لاکھ ووٹ لیا تھا پنجاب میں مسلم لیگ کاف نے، اور 7 سیٹیں قومی اسمبلی کی تھی، ہم نے 30 لاکھ ووٹ لیا تھا، 1 سیٹ بھی ہماری نہیں ہے۔ جنہیں ایجنسیاں لاتی ہیں انہیں اس طرح نوازا جاتا ہے۔ کیا بات ہے جی، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تمہارے بقول ہم نے 30 لاکھ ووٹ لیے ہے نا، ورنہ ووٹ تو ہم نے بہت زیادہ لیے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کیا ہوا؟ یہود و نصارہ تمہارے دوست، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے ان کسی کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہے۔ یعنی وہ بھی یہودی ہے، وہ بھی یہودی ہے، مثل یہود ہے، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا۔ یہودی تمہارے خیر خواہ۔ اس آیت شان نزول سن لو، میری گل مک گئی۔ اللہ نبی کی بارگاہ ہے، عبداللہ بن ابی منافق بیٹھا ہے اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ بات چل نکلی،
عبادہ بن صامت کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، لین دین تھا، لیکن جب سے آپ پر ایمان لایا ہو مجھے یہودیوں سے نفرت ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا جو تمہارے حکمرانوں کی طرح تھا، وہ کہنے لگا نہیں ہمیں کوئی نفرت نہیں ہوئی ہے، آپ پر ایمان بھی لے آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھا ہوا ہے، اوکھے ویلے بندہ بندے کے کام آتا ہے۔ میرے نبی مسکرا پڑے، فرمایا عبداللہ تجھے ان کا تعلق مبارک ہو، عبادہ ان سے تعلق نہیں رکھ سکتا، کیونکہ عبادہ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت گھر گئی ہے۔ اللہ نے قرآن کی سورت میدہ کی 54 نمبر آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں۔ اب قوم کی مرضی ہے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، رستے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، حالت تمہارے سامنے رکھ دی ہے، تم تو مخلص لوگ بیٹھے ہو، لیکن اپنے اپنے سوچوں سے اور اپنے اپنے سوراخوں سے اور کھڈوں سے باہر نکلو، اور باہر نکل کر ورک کرو اور لوگوں کو تحریک لبیک کے موقف اور منشور سے آگاہ کرو۔ حالات بدلو اور اپنے امیدواروں کو بتا دو کہ ہمارے دروازوں پہ آپ نہ آئیں ووٹ مانگنے کے لیے، ووٹ رسول اللہ کی امانت ہے، آپ کو مل کے رہے گا۔ اچھا شاکر صاحب ہونا تھا کہ قوم کہندی رہی نا غلامی رسول میں، تحریک لبیک نے انہاں دا کوڑ پکڑ لیا، مسیتی وچ بیٹھ کے قبلہ وال رخ کر کے وضو کر کے کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی۔ اچھا غلامی رسول میں تانوں موت قبول ہے تے غلامی رسول قوم ایک پرچی حضور واسطے قبول کیوں نہیں؟ ہنج لبیک دا نعرہ مار کے رکو، لبیک دا نعرہ مار کے تے سینہ تان کے تے انگوٹھا چوم کے تے حضور واسطے انگوٹھا لا کے آنا ہے۔ حضرات فیض آباد علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے غریق رحمت فرمائے، میں پنڈی دا پہلا خطیب سا جس فیض آباد دھرنے دے اندر شرکت کی تھی، اس تو بعد پھر سارے ٹور پہ، لیکن میں پہلا بندہ وہ یوٹیوب تے ہن بھی خطاب موجود نے خادم رضوی صاحب دی موجودگی میں۔ دربار عالیہ میرا شریف ساڑھے ضلع اٹک تحصیل پنڈی گئے بھی، جتھے میرا شریف وہ دربار ہے جتھے دے خادم رضوی صاحب دے والد صاحب جس دربار دا پانی بھرنے سن، اس دربار دے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پروفیسر پیر فاروق احمد صاحب مہروی چشتی نظامی، انہوں نے میں حکم دیتا کہ میں دربار تے موجود نہیں ہے تے تساں جاؤ تے علامہ خادم رضوی صاحب نو میرا شریف دی طرفوں مکمل تائید دا تے تعامن دا یقین دوا کے آؤ۔ اے میں پہلا بندہ سا پنڈی اسلام آباد دا پہلا خطیب۔ اس تو بعد کوئی بندے اپنی سیاست بچانے واسطے تھے، کوئی کے بچانے واسطے پھر ٹور پے، لیکن یہ یوٹیوب تے ہون بھی یہ گل موجود ہے کہ خادم رضوی صاحب میری تقریر تو بعد یہ گل آکی ہے کہ میرے والے پیرانی بھی کوئی مجبوری ہو سے، لیکن انہاں مجبوریاں بالائے طاق رکھیاں حضور دی عزت واسطے، تے تسی مولویوں تے پیرو تسی بھی انہاں مجبوریاں چھوڑ کے حضور دی عزت واسطے باہر آ جاؤ۔ اج بھی ساڈے بابا جی دی قیامت تک ساڈے بابا جی دی کیڑا بندہ ہون آج تو بعد آج صبح تو ناموس رسالت تے پاکستان تے اسلام تے قرآن تے ختم نبوت واسطے کام کر سکتا۔
اے بابا جی والا جذبہ ہونا چاہیے ہیں بزرگ والا جذبہ ہے کن کن کھڑے ہوئے گل مکمل نہیں ہوئی این کھڑے ہو گئے مقناطیسی قوت نہ اس دفعہ کوئی احسان کسی تے نہیں کرنا کہ ماں شاکر صاحب آکھا یا نہیں آکھا ارشد رضوی صاحب دا سنے آیا یا نہیں آیا فتح مکہ نے موقع تے کچھ لوگ مسلمان ہوئے نا تے انہوں میں ایک قبیلہ سی قبیلہ بنو سلمہ انہوں دے لوگ جدو مسلمان ہوئے تے انہوں حضور نو آکھن لگے یا رسول اللہ تو سارے دے خط لکھے ہے کہ اسلام قبول کرو سارے دے خط بھی نہیں لکھا تے اسا پھر بھی اسلام قبول کر لیا تے حضور اجے کوئی جواب نہیں دیتا تے اللہ قرآن نازل کر دیتا فرمایا جے کدے میرے نبی تے احسان کیتا نے تے اسلام اپنا واپس لے جا کسی تے کوئی احسان نہیں کرنا اساں ووٹ دینا ہے حضور دی عزت واسطے ناموس رسالت واسطے پاکستان واسطے پاکستان بدلنا ہے اور جتنے تسی سکول کالجز یونیورسٹی دے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو تواڈے نال جڑے تواڈے سکول فیلو نے کالج فیلو نے یونیورسٹی فیلو نے ہاسٹل فیلو نے انہاں دی سوچ بدلو انہاں نو ڈیل کرو انہاں نو اپنے منشور تو آگاہ کرو انہاں نو حقائق دسو تے گل مک گئی اس گلاں دے نال کہ ساڈے نبی جیسا تے قادیان تے جیلم دے مرزائی تے ساڈے نبی جیسا تے ساڈے نبی جیسا تے ساڈے نبی جیسا تے قادیان تے جیلم دے مرزائی تے قادیان تے جیلم دے مرزائی تے شے ہی کوئی نہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ